ایران نے ایک کامیاب جو ہے بدلہ لیا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو جنگیں جب شروع ہو جاتی ہیں نا تو اس میں اصطلاحات کا استعمال بہت کیئرفلی کرنا چاہیے. ہم یہ کہنے کے بجائے کہ کل ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، میرے خیال سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل نے جو ان کے اوپر حملہ کیا تھا یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول کے اوپر میڈیا جس طرح سے اس کو پلے کرتا ہے اس کی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے اسرائیل غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے ملیا میٹ کر دے اس کو، یہ ایسکلیشن نہیں ہے. لبنان میں گھس کے اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دے، ایسکلیشن نہیں ہے. لبنان کے اوپر درجنوں جہازوں کے ساتھ ٹنوں کے حساب سے بم برسا دے، 1000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دے، یہ ایسکلیشن نہیں ہے. اسرائیل شام کے اوپر حملہ کر دے، وہاں اس کو ایریل بومبنگ کے ذریعے تہس نہس کرنے کی کوشش کرے، ایسکلیشن نہیں ہے. اسرائیل یمن پہ حملہ کر دے، وہ ایسکلیشن نہیں ہے. لیکن ایران مگر وہاں پر کر دے تو یہ وار ایسکلیٹ ہو گئی ہے. کیا صدقے چلے جائیں انٹرنیشنل میڈیا کی منافقت کے، ان کے دوگلے پن کے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کے. تو ایک تو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ایران ہیز یوزڈ اٹس رائٹ آف ڈیفینس، کیونکہ ایران کو پینیٹریٹ کر کے اس کے اندر اس کے آئے ہوئے ایک مہمان کو شہید کرنا واز این ایکٹ آف وار. بالکل. دوسری بات ہے یو ڈیڈ دا سیم تھنگ ان لیبنان وین یو مارٹائرڈ حسن نصر اللہ. بالکل، اور ایران گراؤنڈ بنا بھی رہا تھا کہ ایران کو کسی طریقے سے انوالو کیا جا سکے اس جنگ میں، اور وہی ٹھیک ہے. دیکھیں نا وہ جو بھی پلان کر رہا تھا، لیکن ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ایگریشن کیا تھا اسرائیل نے، ڈیفینڈ کیا ہے اپنے آپ کو اور بدلہ لیا ہے ایران نے. ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہوگی، لاجیکلی تو یہ درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کو پھیلا کون رہا ہے. میرے خیال سے اب اس کے اوپر کسی قسم کی لفاظی کا استعمال کرنے کی بجائے سیدھی بات یہ ہے کہ جنگ کا دائرہ کار وسیع کر رہا ہے اسرائیل. لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اسرائیل کو روکنا ہے فرام ایسکلیشن. فرق پڑتا ہے نا، فرق پڑا ہے نا دونوں اس بات سے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اس جوابی حملے نے آئرن ڈوم کو تو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا ہے. جو اسرائیل سمجھتا تھا کہ میں بالکل محفوظ ہوں، آئرن ڈوم میں کوئی پینیٹریشن نہیں ہو سکتی. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ خود ان کے اپنی فوج، یہ میرے سامنے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں ملٹری کی طرف سے جو، یعنی اسرائیلی فوج کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایئرپورٹس کی بلڈنگز تھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور جہاں مرمت ہوتی ہے جہازوں کی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہ مان لیا انہوں نے کہ جو ایئرپورٹس کو ہدف بنایا تھا انہوں نے، وہاں ایرانی میزائلز پہنچے ہیں. ایران کی طرف سے تو کل دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ 12-13 کے قریب وہاں جو جہاز کھڑے تھے ایئر فورس فائٹرز جن کے ذریعے لبنان پر بمباری ہوتی تھی، سیریا پر بمباری ہوتی تھی، ان کا بھی صفایا کر دیا گیا ہے. اینی تو یہ بالکل واضح طور پر یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اسرائیلی آرمی کی طرف سے کہ یس وہ اپنے اہداف پر گرے ہیں. ایک بات تو یہ. تو یہ جو آئرن ڈوم کا ایک بت کھڑا کیا ہوا تھا اس کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر صاحب جو ہیں وہ اب گدر بھبکیوں پہ آ گئے ہیں. جی ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ چھوڑیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. اس کا جواب بھی پھر پاسداران کی طرف سے بھی آیا ہے. ہاں جی. جو ان کے روحانی رہنما ہیں اس کی طرف سے بھی آیا ہے. پھر وہ جو ان کی باقاعدہ آرمی ہے اس کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کی طرف سے بھی آیا ہے. وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کم گیٹ اس، اور پنجابی میں کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے. تو انہوں نے تو ان کو کہا ہے کہ اب آپ کا جو شوق آپ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں. انہوں نے پھر شوق پورا کیا اپنا زمینی کارروائی کرنے کا. لبنان کے اوپر داخل ہوئے، وہاں جو جوت پڑے ہیں ان کو ابھی تازہ بالکل لیٹسٹ جب ہم داخل ہو رہے تھے تو خبر آئی ہے کہ اسرائیل آرمی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے ساتھ فوجی مارے گئے ہیں وہاں، اور کافی ہمارا نقصان بھی ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ لبنان اور حسن نصر اللہ صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ جس دن زمینی فورسز کو لبنان میں داخل کرنے کی غلطی کی اسرائیل نے تو پھر اس کی نسلیں پچھتائیں گی. آج اس کا ایک ابتدائی ثبوت ہمیں مل گیا ہے.
आगे आगे देखिए होता ईरान है ने भी क्या कहा है, है कि हमारा हम छोटा सा देखेंगे। गोशा था अभी आप लोगों ने जो देखा है, इससे बड़ी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हम उसके फाइट ऊपर कर हम सकते आते हैं। हैं। मुझे एक बात के ने मुझे हैरान कर दिया, वो ये कि वो जो मिसाइल्स गए हैं वहाँ, उनकी जो ईरानी क़यादत है, ये वो उन्होंने उसके हवाले से एक यानी वजाहत तो नहीं कहना चाहिए, उसके हवाले से एक ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर ने जो तस्वीर दिखाई है मिसाइल की, जो ट्वीट की है उसमें, जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बने हुए मिसाइल हैं। ईरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वेपनरी बना रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी भी कहाँ पहुंची हुई है। जी ठीक है, और ये इसीलिए ये ट्वीट की भी गई थी कि मैसेज चला जाए अक्रॉस कि हम भी कोई यहाँ बैठ के मोमबत्तियाँ नहीं बना रहे। ठीक है जी, आगे चलिए जनाब। इसराइली मीडिया ने ईरान में हमले और फौजी अहदाफ पर मिसाइलों की बारिश का एतराफ़ करते हुए कहा है कि फ़ज़ाई अड्डों की इमारतों का, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था कि उनको नुकसान पहुंचा है, तो ये अब सिर्फ ईरानी दावा नहीं है, इसराइल की तरफ से और उसके मीडिया की तरफ से, उसके फौजी तर्जमान की तरफ से इसका एतराफ़ किया जा चुका है। देखिए, एक बात हम और सुन रहे हैं कि जी और नेतन्याहू ने वो धमकी भी दी थी कि हम ईरान को ये जो वहाँ पर रिलीजियस क़यादत है, उसको तब्दील कर देंगे लिबरल क़यादत के साथ। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं, नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम हमला करेंगे ईरान पर, और ईरान की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ठीक है फिर हम भी फाइट बैक करेंगे। ठीक है, अच्छा बुखारी साहब, अगर इन दोनों के दरमियान जंग लग जाती है तो यकीनन ख़तरनाक हालात पैदा होंगे। फिर जो एक पर्शियन गल्फ़ अगर खुदा न खास्ता बंद हो जाता है तो फिर तो तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी और उसके ज़ेरे साया या असरअंदाज बाकी ममालिक भी होंगे। तो क्या आपको बनता दिखाई दे रहा मंजर? देखिए, आप बात कर रही हैं जंग के आफ्टर मैथ्स की। हाँ जी, ये हमेशा होता है, जंगें जब छिड़ती हैं तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो वर्सन होती हैं, अफेक्ट होती हैं। जो उस खित्ते के मालिक होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो आफ्टर मैथ्स तो जंग के कभी भी अच्छे नहीं हुए। कोई भी जंग हो, कितनी ही छोटी सतह पर हो, कितनी ही बड़ी सतह पर हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, चाहे ये उसके बाद होने वाली जंगें हैं, जंगों का नुकसान तो होता है। इंडिया और पाकिस्तान की 3 जंगें हुई तो कौन कह सकता है कि दोनों ममालिक को नुकसान नहीं पहुंचा? उसका नुकसान तो होता है जंगों का। लेकिन जब जंग इम्पोज की जाती है तो वो लड़नी पड़ती है, ये याद रखें। ये मुसलमान का फेथ भी है और मुसलमान का हक भी है। एक बात। ठीक। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आलमोस्ट या होने वाला है या थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो शुरू हो गया है, क्योंकि एंटोनियो गुतेरेस साहब जो हैं वो उससे खिताब कर चुके हैं। अच्छा, ये जब ईरान ने हमला किया है इसराइल के ऊपर, 2 घंटे में इजलास बुला लिया गया। और फिर हमारे ये अरब ममालिक को देखिए, उन्होंने खलीज काउंसिल का इजलास भी कॉल हो गया। यानी 1 साल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट कह चुकी है कि ये जेनोसाइड है जी। इंटरनेशनल कोर्ट कह चुकी है कि ये इजराइल जो है इट हैज़ प्रूव टू बी एन इलीगल एंटिटी। जनरल असेंबली 3 मरतबा अक्सरियत राय के साथ कह चुकी है कि वहाँ पर इंसानी खून से होली खेली जा रही है। किसी ने बुलाया इजलास? खलीज काउंसिल जागी, OIC जागी, अरब लीग जागी? नहीं। बेहिसी कह लीजिए आप इसको, कैलसनेस कह लीजिए आप इसको, अमेरिका का डर कह लीजिए आप इसको, मुझे कोई बात नहीं है। अमेरिका का डर और अमेरिका जो रिजीम चेंज करना चाहता है, मैं वही बात करना चाह रहा था। आपने दूसरा सवाल कर दिया था कि ये अमेरिका की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि जो इस वक्त रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान में, इसको तब्दील किया जाए लिबरल लीडरशिप के साथ। पहले भी एक दफ़ा उन्होंने शहनशाह ईरान के बेटे को लॉन्च करने की कोशिश की थी। अब फिर सुना है कि उसको वो रीएक्टिवेट कर रहे हैं। रज़ा शाह पहलवी को? जी, उनके बेटे जो है। तो ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं। वो कहते हैं ना, गालिब ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप ख्वाहिशात कर सकते हैं, ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने चूँकि ईरान के रेवोल्यूशन से पहले भी ईरान को देखा है, रेवोल्यूशन के बाद भी देखा है। मैं कोई 2 दर्जन मरतबा ईरान जा चुका हूँ। वहाँ पर सिक्योरिटी के 7 टीयर्स हैं। जो बाकायदा फौज है, दिस इज वन स्मॉल सेगमेंट ऑफ ईरान डिफेंस। गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। उनकी फौज जो है, दैट इज नॉट द ओनली डिफेंडर ऑफ द कंट्री। उसके बाद है पासदारान, हु आर बेसिकली द कस्टोडियन ऑफ द रेवोल्यूशन। दे हैव टू डिफेंड द रेवोल्यूशन। एंड इनकी तादाद 55 लाख के करीब है।
ٹھیک. اس کے بعد ایک تیسری فورس ہے وچ از کالڈ بسیج، جن کے سروں کے اوپر پٹی بندی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ وہ کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. آپ نے دیکھی ہوں گی تصویریں. دے آر والنٹیئرس، دے ڈونٹ فائٹ فار منی، دے آر ناٹ ریگولر آرمی فورسز. وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جب جنگ کا طبل بجتا ہے تو 4 گھنٹے میں وہ اپنے اپنے یونٹس میں رپورٹ کر دیتے ہیں ایز فل فلیجڈ آرمی پیپل. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے کروڑ آف پیپل. 10 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو ٹرینڈ فوجی ہیں وہاں کے. ان ٹیئرز کو پینیٹریٹ کرنا اگر آسان ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا. ایک باقی 3 ٹیئرز کیا ہیں؟ ایک ہے ان کی یعنی جس کو کہتے ہیں علماء کاؤنسل، جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے، اسی طرح ان کی شورائے علماء ہے، علماء کی شورا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب کے اندر خود جد و جہد کی ہوئی ہے، جو خود اب کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے. یعنی دوز پیپل، دوز علماء who participated in that جہاد اگینسٹ شہنشاہ، یہ وہ لوگ ہیں. سو ان کی ڈیڈیکیشن کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر ان کی ایک ریولوشنری کونسل ہے جس کا کبھی ایک وقت میں آپ کو ہاشم رفسنجانی صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز جو ہیں وہی پینیٹریٹ نہیں ہو سکی ابھی. تو ملیٹریلی آپ ان کو کیسے پینیٹریٹ کریں گے یہ دیکھنا باقی ہے. تو جس بندے کو ان کی ان ٹیئرز کا پتہ ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا کہ آپ اس کو کھا جائیں گے حلوے کی طرح سے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بخاری صاحب، ایران اور اسرائیل اب ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ فرنٹ پر آ گئے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسٹرن پاورز اب اپنا رول پلے کریں گی جنگ کو بند کروانے میں، سیز فائر کروانے میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب تک تو یہ سارے لوگ، چاہے وہ ایسٹرن ہیں، چاہے ویسٹرن ہیں، چاہے گلف کے ہیں، چاہے عربز ہیں، سب چپ چاپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے. اسی لیے 1 سال تک اسرائیل نے رuthless کلنگ کی ہے. تو ایک تو ان کو اس کا حساب دینا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے محفوظ رہے گا. ابھی ترکی کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے آفٹر لیبنان the next target is Turkey. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ جی. دیٹ مینس یہ ایسکلیشن ہوگی، ہو رہی ہے. 4-5 ملک تو انوالو ہو گئے نا اس میں. اب اس سے آگے بھی خطے میں آگ لگے گی تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا جیسے کہ لبنان پینیٹریٹ ہو، آپ شام پہ اٹیک کریں، آپ یمن پہ اٹیک کریں، آپ ایران پہ اٹیک کریں، آپ کو آپ کے کان پر جو تک نہیں رینگتی ہے ورلڈ کمیونٹی کے. یہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ شرم کرو کوئی، اپنے ملک کے لوگوں کے جذبات تو دیکھو کیا ہیں. لندن کی نہیں بلکہ لندن کے ہر بڑے شہر کی سڑکیں جو ہیں فلسطینیوں کے حق کے اندر لاکھوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور اپنی ہی حکومت کی پالیسیوں کو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. اسی طریقے سے بائیڈن صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کچھ. ان کے شہروں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے مجمع کے لوگ نکلے ہیں. ناٹ اونلی دس سو مچ سو دیٹ ایون دا جیوز دے کیم آؤٹ اور انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے کتنی ڈیٹیل فیصلہ دیا ہے. آپ یہ دیکھیے جنرل اسمبلی کے 3 مختلف اجلاسوں میں کتنی اکثریت کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نسل کشی ہے. رینگی کسی کے کان پہ جو یہ جو اس خطے کے بڑے بڑے عرب ممالک ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کون کون ہے. میں تو صرف عرب ممالک کو نہیں، میں تو اپنی حکومت کا رونا بھی روتا ہوں. ہمارے ہاں بھی سوائے چند بیانات کے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب، اسرائیل کو جس طرح سے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ جرمنی بھی، ان کو ہتھیار بھی ملتے ہیں، تمام تر چیزیں ملتی ہیں، شاید اسی کانفیڈنس کی وجہ سے وہ تمام تر مسلم ممالک کو نشانہ بناتا رہے. تو بخاری صاحب، اب جس طرح سے اگر اٹامک وار ہیڈز جو ہیں ایران کمپلیٹ کر لیتا ہے اور ابھی شاید اس طرح سے ایران کو اسٹرانگ نہیں سمجھ رہا اسرائیل یا امریکہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، تو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کے مغالطے میں رہیں اور یہ اپنے وار ہیڈز کمپلیٹ کر کے حملہ کرتے ہیں تو پھر کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ تھیسز نہیں مانتا ہوں. اس لیے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے 10 سال کی گلف وار دیکھی جب امریکہ صدام کو مکمل سپورٹ کر رہا تھا اگینسٹ ایران. یہ تاریخ کا حصہ ہے نا 10 سال. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے اسرائیل کی سپورٹ جو ہے امریکہ کی آپ کو پتہ ہے، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران اس کا دشمن نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے.
اگر یہ کھا سکتے ہوتے, ہڑپ کر سکتے ہوتے ایران کو, تو ایران اب تک صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک آپریشن میں آپ کو ریکال کر کے بتاتا ہوں کہ جب امریکن ایمبیسی جو ہے اس کو یرغمال بنایا تھا ایرانی فائٹرز نے, اس کو ایران کے جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے, تو 14 ہیلی کاپٹرز کے اوپر ان کے سیلز آئے تھے. سیلز جس طرح ہمارے کمانڈوز ہیں, اس طرح سے موسٹ ہائیلی ٹرینڈ پیپل. 14 ہیلی کاپٹرز میں سے نہ کوئی ہیلی کاپٹر واپس گیا تھا, نہ کوئی بندہ واپس گیا تھا. یہ ٹرائی کر چکے ہیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, کتنی مرتبہ ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ایران کے نیوکلر انسٹالیشن جو ہیں اس پہ اٹیک کیا کیوں نہیں؟ کر لیں نا. تو اب تو ایران نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے, کم گیٹ اس, بالکل آئیں جو کرنا ہے کر لیں. اگر نیوکلیر انسٹالیشنز جو ہیں ایران کی محفوظ نہیں رہیں گی تو اسرائیل کی رہیں گی. تو پھر یہ اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے, یہ ان کے گیدڑ بھبکی ہیں پھر؟ دیکھیے, یہ گیدڑ بھبکی اگر نہیں ہے تو انہیں کر کے دیکھنا چاہیے, نتیجہ بھی دیکھ لیں گے وہ. کیونکہ جو ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے, اس کی تفصیل ہم بعد میں اس کے اوپر آئیں گے, وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. نیکسٹ, اگر اب اس پر ریئیکٹ کیا اسرائیل نے, ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا رائٹ آف ڈیفنس استعمال کیا ہے کیونکہ انہوں نے پینیٹریٹ کر کے ہمارے ہاں ہمارے مہمان کو مارا تھا. لیکن اگر اسرائیل نے ریئیکٹ کیا اور ہم پر دوبارہ حملہ آور ہوا تو ہم وہ کریں گے جو اسرائیل کی بھی نسلیں یاد رکھیں گی. اونلی دس. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا, پاسداران نے بھی کہا ہے, ان کی آرمی چیف نے بھی کہا ہے, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم اس خطے میں امریکہ کے اڈے اور اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے. اٹس ناٹ اے اسمال تھریٹ. ظاہر ہے تیاری تو ہے پھر ان کی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب تو یہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ثبوت چاہیے اگر, تو یمن اتنی سی چیز ہے, انہوں نے وہ جو کوریڈور ہے جہاں سے بحری جہاز آتے ہیں, وہاں ناطقہ بند کیا ہوا ہے پوری دنیا کی سپر پاورز کا. ٹھیک ہے, آپ بحری بیڑا لے آئے, وہاں ایک لائے, پھر اس کے بعد دوسرا لائے, پھر آپ وہاں ڈسٹرائر لائے, کیا کر لیا آپ نے؟ حوثیز آر اسٹل چیلنجنگ یور اتھارٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یا میں ہے نہیں یا سر ہے نہیں, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, جب آپ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو دنیا کی کوئی تھریٹ جو ہے وہ اس سے ڈر نہیں لگتا. سو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایرانین پیپل آر courageous پیپل, بالکل. سو آر دا پیلسٹینینز. آپ ان کو ڈرا نہیں سکتے. اگر ڈرا سکتے ہوتے تو حزب اللہ بھاگ چکی ہوتی اب تک ایران سے. اگر ڈرا سکتے ہوتے تو آپ نے حماس کو نیست و نابود کر دیا ہوتا. یہ دونوں میں سے کوئی خواب آپ کا اب تک پورا نہیں ہوا ہے, تو آپ ایران کو کیا ڈرائیں گے؟ بالکل.